بسم اللہ الرحمن الرحیم باب حق الضیف فی الصوم۔ یہ باب اس بیان میں کہ روزے میں مہمان کا حق، ضیف بے معنی مہمان، یہ واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور اس کی جمع اضیاف، ضیاف، ضیوف اور ضیفان بھی آتی ہے۔ حدثنا اسحاق قال اخبرنا هارون بن اسماعیل قال حدثنا علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثني ابو سلمہ قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث يعني إن لزورك عليك حق وإن لزوجك عليك حقا فقلت وما صوم داود قال نصف الدہر۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں ہے اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، زور کے معنی مہمان، ملاقاتی۔ اس حدیث کے راوی 6 ہیں۔ امام بخاری کے شیخ ہیں اسحاق ابن ابراہیم، اور ان کو اسحاق ابن راہویہ بھی کہا جاتا ہے۔ دوسرے ہارون بن اسماعیل ابو الحسن خزاز، تیسرے ہیں علی ابن مبارک، چوتھے ہیں یحییٰ ابن ابی کثیر، پانچویں ہیں ابو سلمہ بن عبد الرحمن، چھٹے ہیں عبداللہ ابن عمرو ابن عاص۔ اب سنیے، امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ہارون بن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی علی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے، انہوں نے فرمایا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو سلمہ نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے پاس تشریف لائے، فذکر الحدیث، یہاں پر اختصار کے ساتھ حدیث پیش کی ہے اور اسی حصے کا ذکر کیا جو مطابق ترجمہ ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، بے شک تمہارے مہمان کا تم پر حق ہے۔ زور کے معنی مہمان، اور وہ مرد جو ملاقات کے لیے آئے۔ زور کا اطلاق واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے ہوتا ہے ایک ہی لفظ سے۔ بولتے ہیں ہذا رجل زور ورجلان زور وقوم زور وامرأۃ زور۔ حضرت ایک مسئلہ ہے، یہ سب کے لیے بولا جاتا ہے۔ یہ فرمایا وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، اور اس کے حق سے یہاں پر مراد وطی ہے کہ اگر مرد برابر ہمیشہ روزے سے رہے گا
تو اپنی بیوی کے حق کو قائم نہیں کر سکے گا۔ قلت وما صوم الدار، حدیث میں بہت اختصار ہے، بعض روایتوں میں وَإِنَّا لِآلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور آل سے مراد یہاں پر اولاد و قرابت، ان کا حق یہ کہ ان کے ساتھ نرمی اختیار کیا جائے اور ان پر واجبی اخراجات کیے جائیں۔ فقلت وما صوم داود، قائل عبداللہ ابن عمرو ابن عاص ہیں، فرمایا میں نے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صوم داود کیا ہے؟ تو فرمایا نصف الدہر، صوم داود نصف دہر ہے، یعنی ایک دن کا روزہ اور ایک دن افطار، ایک دن روزہ اور ایک دن بغیر روزے کے، اسی طریقے پر چلے۔ باب حق الجسم فی الصوم، یہ باب اس بارے میں کہ نفلی روزہ رکھنے والے پر جسم کے حق کے بیان میں، یعنی اگر کوئی انسان نفلی روزہ رکھ رہا ہے تو وہ جسم کے حق کو بھی ملحوظ رکھے، یعنی جسم کی بھی رعایت رکھے اور جسم پر نرمی اختیار کرے، اس طور پر کہ ہر دن روزہ نہ رکھے، نفلی روزہ کہ جسم کمزور ہو جائے اور ادائے فرائض سے عاجز ہو جائے، یہاں تک کہ اگر نفلی روزہ رکھنے سے جسم کے کمزور ہونے یا تلف ہونے یا اعضاء میں سے کسی عضو کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہے تو اس وقت متعین ہے کہ یہ اپنے جسم کا حق ادا کرے اور نفلی روزہ بالکل نہ رکھے۔ حدثنا ابن المقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى ابن ابي كثير قال حدثني ابو سلمة ابن عبد الرحمن قال حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت بلى يا رسول الله قال فلا تفعل، صم وأفطر وقم ونم، فإن لجسدك عليك حق وإن لعينك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا وإن لزورك عليك حقا وإن بحسبك أن تصوم كل شهر 3 أيام فإن لك بكل حسنة 10 أمثالها فإن ذلك صيام الدهر كله فشددت فشدد علي قلت يا رسول الله إني أجد قوة قال فصم صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام ولا تزد عليه قلت وما كان صيام نبي الله داود عليه السلام قال نصف الدهر فكان عبد الله يقول بعدما كبر يا ليتني قبلت رخصة النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس جملے میں ہے فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حق، اس لیے کہ جسد اور جسم ایک ہے۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی ابن مقاتل نے، ابن مقاتل محمد ابن مقاتل ابو الحسن مروزی، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ ابن مبارک نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی اوزاعی نے،
اوزاعی عبد الرحمن ابن عمر ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن ابی کثیر نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے، انہوں نے کہا کہ مجھ سے حدیث بیان کی عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے۔ وہ کہتے ہیں قال علی رسول اللہ، کہ مجھ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا عبداللہ علم اخبر انک تصوم النہار وتقوم اللیل، اے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص، کیا مجھے یہ خبر نہ ملی کہ آپ دن میں روزہ رکھتے ہیں اور رات میں نفل نماز پڑھتے ہیں، مسلسل دن میں روزے رسے رہتے ہیں اور رات میں نفل نماز پڑھتے ہیں۔ فقلت بلا یا رسول اللہ، تو میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، بات ایسی ہی ہے کہ میں مسلسل روزے سے رہتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل، ایسا مت کیا کرو کہ مسلسل روزے سے رہو۔ اور ایک روایت میں فإنك إذا فعلت ذلك هجمت له العين، کہ اگر تم نے مسلسل روزہ رکھا اور برابر نماز پڑھی تو تمہاری آنکھیں دھس جائیں گی۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سم و افطر، روزہ رکھو بھی اور بغیر روزے کی بھی رہو، قم و نم، اور قیام بھی کرو، رات میں نفلی نماز بھی پڑھو، و نم، اور رات میں سو بھی، فَإِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، کہ بے شک تمہارے جسم کا تم پر حق ہے۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ فرمایا کہ وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، تمہاری آنکھوں کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور بے شک تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، اور تمہارے مہمان کا بھی تم پر حق ہے، وَإِنَّ بِحَسْبِكَ أَن تَصُومَ كُلَّ شَهْرٍ 3 أيام، اور بے شک تمہیں یہ کافی ہے کہ تم ہر مہینے 3 دن کا روزہ رکھو، 3 دن کا روزہ رکھو، تمہیں صرف ہر مہینے 3 دن کا روزہ کافی ہے۔ فَإِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ 10 أمثالها، کہ بے شک تمہارے لیے ایک نیکی کے بدلے 10 نیکی ہیں، تو ایک روزے کا ثواب 10 روزے کے برابر ہے، 3 روزوں کا ثواب جو ہے وہ 30 روزوں کے برابر ہے۔ فَإِنَّ ذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، فرمایا یہ ایسے ہے کہ اگر تم نے مہینے میں 3 دن کے روزے رکھ لیے تو ایسے کہ جیسے کہ تم نے پورے سال اور تمام دن روزے رکھے، ایسے ہے۔ فَشُدِّدَ عَلَيَّ، فرماتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کہ جب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھ لیا کرو، کیونکہ تمہیں ہر نیکی کا بدلہ 10 گنا ملے گا، اور اس طرح یہ ساری عمر کا روزہ ہو جائے گا۔ تو فرماتے ہیں کہ فَشَدَدْتُ، میں نے اپنے اوپر سختی چاہی اور کہا کہ مجھے اور زیادہ روزہ رکھنے کی اجازت مل جائے، تو فَشُدِّدَ عَلَيَّ، تو مجھ پر سختی کر دی گئی،
میں نے عرض کیا یا رسول اللہ انی اجد قوہ، یا رسول اللہ میں اپنے آپ میں قوت پاتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا فصم صیام نبی اللہ داود علیہ السلام، کہ پھر تم اللہ کے نبی داود علیہ السلام کا روزہ رکھو، ولا تزد علیہ، اور اس سے آگے مت بڑھنا۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ وما کان صیام نبی اللہ، نبی کریم حضرت اللہ کے نبی داود علیہ السلام کا روزہ کیسے تھا؟ تو فرمایا نصف الدہر، ایک دن روزے سے اور ایک دن بلا روزے کے۔ فرماتے ہیں عبداللہ وکان عبداللہ یقول بعد ما کبرا، جب بعد میں عبداللہ ضعیف ہو گئے تو انہوں نے کہا یا لیتنی قبلت رخصت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کاش میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دی ہوئی رخصت قبول کر لیتا۔ مطلب یہ کہ جب آپ معمر ہو گئے اور جو ایک دن کا روزہ اور ایک دن کا افطار، ایک دن کا روزہ ایک دن کا افطار، جب اس کی محافظت سے آپ عاجز ہو گئے تو اور جو نبی کریم علیہ السلام پر کہ یہاں پر انہوں نے وعدہ کیا تھا اس کے نبھانا ان پر شاق ہو گیا، اور جو اپنے اوپر لازم کیا تھا اس کو چھوڑنا ان کو پسند بھی نہیں تھا، تو تمنا کی انہوں نے کاش اس سے پہلے یہ نبی کریم علیہ السلام کی رخصت قبول۔ باب صوم الدہر، یہ باب ہے ساری عمر روزے سے رہنے کے بیان میں، یعنی مسلسل لگاتار ہمیشہ ایام منہیات کو چھوڑ کر روزے سے رہے۔ یہ باب امام بخاری علیہ رحمت و رضوان نے قائم کیا، لیکن اس کا حکم ترجمۃ الباب میں ذکر نہیں کیا، اس لیے کہ یہاں پر ادلہ متعارض ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو نبی کریم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو منع فرمانا اس لیے تھا کہ نبی کریم علیہ السلام ان کے حال پر مطلع تھے کہ یہ مسلسل ہمیشہ روزہ نہیں رکھ پائیں گے، اس لیے نبی کریم علیہ السلام نے ان کو منع فرمایا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جس کو ہمیشہ روزہ رکھنا اس کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو تو اس کے لیے ممانعت ہے، لیکن جس کا حال مضبوط ہو اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو اس کے لیے اجازت ہے، جیسے کہ حدیث پاک میں حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ باعد اللہ وجہہ عن النار۔ حدیث پاک اب سنیے۔ حدثنا ابو الیمان قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب وابو سلمہ ابن عبد الرحمن ان عبد اللہ ابن عمرو قال اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی اقول واللہ لا صومن النہار ولا اقومن اللیل ما عشت فقلت له قد قلته بأبي أنت وأمي قال فإنك لا تستطيع ذلك فصم وأفطر وقم ونم وصم من الشهر 3 أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وأفطر يومين قلت إني أطيق أفضل من ذلك قال فصم يوما وافطر يوما فذلك صيام داود عليه السلام وهو أفضل الصيام فقلت أطيق أفضل من ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك۔
फरमाते इमाम बुखारी कि हमसे हदीस बयान की अबुल यमान का नाम हाकम इब्न नाफे, उन्होंने कहा कि हमें खबर दी शुआइब इब्न अबी हमजा। वो रिवायत करते हैं इमाम जोरी मोहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न शिहाब जोरी, उन्होंने फरमाया कि मुझे खबर दी सईद इब्न मुसैयब और अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान ने कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को ये बताया गया कि बेशक मैं ये कहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा रहूँगा हर दिन रोज़ा रखूँगा और हर रात नफली नमाज पढ़ूँगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मालूम किया अब्दुल्ला इब्न अमर इब्न आस, क्या तुमने ऐसा कहा है? तो मैंने कहा कद कुल्तु बिअबी अंत व उम्मी, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान मैंने ऐसा कहा है। तो नबी करीम ने फरमाया फ़इन्नका ला तस्ततीउ ज़ालिका, तुमने जो ये अपने ऊपर लाजिम कर लिया कि मैं रोज़ाना रात में नमाज पढ़ूंगा दिन में रोज़ा रखूंगा, तुम इसकी इस्तिताअत नहीं रखते। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये गैब से जान लिया था कि बुढ़ापे के वक्त में इनमें रोज़ाना रोज़ा रखने और रात में नफिल नमाज पढ़ने की इस्तिताअत बाकी न रहेगी, और वैसा हुआ भी। और या मुराद ये है नबी करीम की इन्नका ला तस्ततीउ ज़ालिका, अभी तुम में इसकी इस्तिताअत नहीं है, कुछ दिनों रखोगे और रात की नफिल नमाज पढ़ने और दिन में नफली रोज़ा रखने की वजह से इससे अहम जो इबादतें हैं वो तुम छोड़ दोगे। तो सरकार ने फरमाया सुन फ़अफ़्तिर, रोज़ा भी रखो और अगले दिन रोज़ा छोड़ो भी। कुम व नम, रात में नफली नमाज के लिए क़याम भी करो और रात में आराम भी करो। और सरकार ने फरमाया सुम मिन शाहर सलासत अय्याम, महीने में 3 दिन रोज़े रखो। फ़इन्नल हसनता बिअशरि अमसालिहा, एक नेकी का सवाब 10 नेकियों के बराबर मिलता है। तो 3 रोज़ों का सवाब 30 रोज़ों के बराबर मिलेगा। तो अगर तुमने महीने में 3 दिन रोज़ा रख लिए तो ये ऐसे है कि जैसे कि तुमने पूरा महीना रोज़ा रखे। वज़ालिका मिस्लु सियामिद दहर, ये ऐसे है कि जैसे कि तुम हमेशा रोज़े से रहे। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने कहा इन्नी उतीक़ु अफ़ग़ल मिन ज़ालिक, या रसूल अल्लाह मुझ में तो इससे ज़्यादा की ताकत है। तो सरकार ने फरमाया तो 1 दिन रोज़ा रखो वफ़्तिर यौमैनी, और 2 दिन बिला रोज़े के रहो, 2 दिन छोड़कर रोज़ा रखो। तो मैंने कहा इन्नी उतीक़ु अफ़ज़ल मिन ज़ालिक, या रसूल अल्लाह मुझे तो इससे भी ज़्यादा की ताकत है। तो फरमाया फ़सुम यौमा वफ़्तिर यौमा, 1 दिन रोज़ा रखो 1 दिन बिला रोज़े के रहो। फ़ज़ालिका सियाम दाऊद अलैहिस्सलाम, ये हज़रत अल्लाह के नबी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा है। वह अफ़ज़ल सियाम, और ये सबसे अफजल रोज़े का तरीक़ा है। तो हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस ने कहा उतीक़ु अफ़ग़ल मिन ज़ालिका, या रसूल अल्लाह मुझे तो इससे भी ज़्यादा की ताकत है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ला अफ़ग़ल मिन ज़ालिक, इससे अफजल और कोई दूसरा रोज़ा नहीं है, इससे अफजल और कोई दूसरा रोज़ा नहीं है। बस यही अफजल है कि तुम सिर्फ 1 दिन रोज़ा रखो और 1 दिन रोज़ा बग़ैर रोज़े के रखो। ये हज़रत अब्दुल्ला इब्न अम्र इब्न आस रज़ी अल्लाह ताला
अन्हों से नबी करीम ने इरशाद फरमाया, इसलिए कि सरकार ने गैब से जान लिया था कि इनको मुसलसल रोज़ा रखने की इस्तिताअत नहीं है, वरना हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब, अब्दुल्ला इब्न उमर, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, अबू तलहा, अबू उमामा ये हमेशा रोज़े से रहते थे। एक है सोम विसाल और एक है सियामुद्दहर। सोम विसाल और सोम दहर ये दोनों अलग अलग हकीकतें हैं। सोम दहर तो ये है कि इंसान सोमेदार इंसान अपनी पूरी उम्र रोज़े से रहे और रात में खाए पिए, ये सोमेदार है, और रोज़ा रखने वाला साइमुद्दार है। और ये सोम विसाल नहीं है। और सोम विसाल ये है कि इंसान रोज़ा रखे दिन में और रात में भी कुछ ना खाए पिए, ये सोम विसाल है। और आपको ये पहले बताया जा चुका है कि सोम विसाल नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुसूसियात से है, इसलिए कि नबी करीम ने फरमाया था लस्तो कहैअतकुम, और फरमाया था युतइमुनी रब्बी व यस्कीनी। तो ये नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खुसूसियात से सोम विसाल है, सोम दहर नहीं। बाबो हक़्क़िल आले फ़िस्सौम, ये बाब इस बयान में कि नफली रोज़े में मर्द के घर वालों का भी हक़ है। अहल से मुराद औलाद और क़राबत, उनका हक़ ये है कि उनके साथ बातचीत करें और उनका जो हक़ है, हक़ नफ़क़ा, उसको अदा करें। फरमाते व रवाहु अबू जुहैफ़ा अनिन नबी, रोज़े में घर वालों का हक़ है, इसकी रिवायत अबू जुहैफ़ा वहाब इब्न अब्दुल्ला सवाई ने नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से की है। तो उसमें गुज़रा है कि हज़रत सलमान फ़ारसी ने हज़रत अबू दरदा से कहा था इन्ना लिअलैका अलैका हक़्क़ा व क़र्रअहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अला ज़ालिक। हज़रत नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत सलमान फ़ारसी के कौल को बरकरार रखा था और फरमाया था क़द सदक़ा सलमान, सलमान फ़ारसी ने अबू दरदा सही कहा कि तुम पर तुम्हारी बीवी का भी हक़ है। हद्दसना अम्र इब्न अली क़ाल अख़बरना अबू आसिम अन इब्न जुरैज समीअतु अता अन्ना अबल अब्बास अश-शाइर अख़बरहु अन्नहु समिअ अब्दुल्लाह इब्न अम्र यक़ूलु बलगन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नी असरुदु सौमा व उसल्ली अल-लैल फ़इम्मा अरसला इलय्या व इम्मा लक़ीतुहु फ़क़ाल अलम उख़बर अन्नका तसूमु व ला तुफ़्तिरु व तुसल्ली व ला तनामु फ़सुम व अफ़्तिर व क़ुम व नम फ़इन्ना लिअयनैका अलैका हक़्क़ा व इन्ना लिनफ़्सिका व अहलिका अलैका हक़्क़ा। क़ाल व इन्नी लक़वा ज़ालिक क़ाल फ़सुम सियाम दाऊद अलैहिस्सलाम। क़ाल कैफ़ा क़ाल कान यसूम यौमन व युफ़्तिरु यौमन व ला यफ़िर्रु इज़ा लाक़ा। क़ाल मन ली बिहाज़िही या नबी अल्लाह। क़ाल अता ला अदरी कैफ़ा ज़करा सियाम दहर। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला साम मन सामल अबदा मर्रतैन। मुताबकत तर्जमतुल बाब से जुमले में है। जो फरमाया व अहलिका अलैका हक़्क़ा। फरमाते इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि हमसे हदीस बयान की हज़रत अम्र इब्न अली ने। अम्र
ابن علی امام بخاری کے شیخ ہیں اور امام بخاری نے ان سے اکثر حدیثیں روایت کی ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی ابو عاصم نے، اور انہوں نے ابو عاصم کا نام نبیل ضحاک ابن مخلد ہے، اور یہ بھی امام بخاری کے شیوخ سے ہیں. انہوں نے روایت کی ابن جریج عبد الملک ابن عبدالعزیز مکی. انہوں نے کہا کہ میں نے عطا کو سنا، یہ عطا ابن ابی رباح مکی ہیں، کہ بے شک ابو العباس شاعر نے ان کو خبر دی. ابو العباس کا نام سائب ابن فروخ شاعر عامہ مکی ہیں. انہوں نے روایت کی حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے. عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کو خبر ملی میرے بارے میں کہ میں ہمیشہ روزے سے رہتا ہوں اور رات میں نفل نماز پڑھتا ہوں، تو یا تو سرکار نے مجھے بلایا اور یا اچانک میری سرکار سے ملاقات ہو گئی. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا علم اخبر، کیا مجھے یہ خبر نہیں ملی کہ تم روزہ رکھتے ہو اور افطار نہیں کرتے، نماز پڑھتے ہو اور سوتے نہیں ہو؟ سرکار نے فرمایا روزہ رکھو بھی اور بغیر روزے کے بھی رہو، رات میں نفل نماز پڑھو بھی اور سو بھی. فَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حق، کہ بے شک تمہاری آنکھوں کا تم پر حق ہے، تمہاری جان کا تم پر حق ہے، اور تمہارے گھر والوں کا بھی تم پر حق ہے. تو اب عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا وَإِنِّي لَأَقْوَى لِذَلِكَ، یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، مجھے تو اس کی قوت اور طاقت ہے، کائے کی مسلسل روزہ رکھنے کی. مسلم شریف کی روایت میں انی اجد اقوی من ذالک یا نبی اللہ، مجھے تو اس سے زیادہ طاقت ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا فصم صیام داود علیہ السلام، صوم داود علیہ السلام رکھو. تو انہوں نے کہا وکیف صوم داود یا رسول اللہ، کیسے تھا؟ تو فرمایا سرکار نے کانا یصوم یوما و یفطر یوما، حضرت داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن بغیر روزے کے رہتے. ولا یفر اذا لاقا، اور جب ان کا سامنا دشمن سے ہوتا تو آپ راہ فرار اختیار نہیں کرتے. یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. تو قال، اس پر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص نے کہا من لی بہذہ یا نبی اللہ، یا رسول اللہ میرے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں دشمن کے مقابلے میں راہ فرار اختیار کروں؟ میرے لیے کیسے ممکن ہے کہ میں تو، اور یا من لی بہذہ یا نبی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ عبداللہ نے یہ کہا یا رسول اللہ کون ہے جو میرے لیے اس خصلت کی کفالت لے جو خصلت کی حضرت داود علیہ السلام کے لیے تھی، بالخصوص میدان مقابلہ سے نہ بھاگنا. قال عطا لا ادری کیف ذکر صیام الدہر، فرماتی عطا ابن ابی رباح کہ میں نہیں جانتا کہ یعنی مجھے محفوظ نہ رہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس واقعے میں
صیام دہر کا ذکر کیسے کیا، مگر مجھے اتنا محفوظ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا لا صام من صام الابد، لا صام من صام الابد، 2 مرتبہ سرکار نے فرمایا لا صام من صام الابد، جو صوم دہر رکھتا ہے گویا وہ روزہ ہی نہیں رکھتا، جو صوم دہر رکھتا ہے وہ روزہ ہی نہیں رکھتا۔ ہاں کیوں؟ اس لیے کہ صوم دہر کا مطلب یہ کہ ہمیشہ روزہ رکھنا، ہمیشہ روزہ رکھنا۔ لا صام من صام الابد، لا صام من صام الابد، اس لیے کہ ہمیشہ روزہ رکھے گا تو یہ عید کے دن بھی روزہ رکھے گا اور ایام تشریق میں بھی روزہ رکھے گا، ہے نا۔ اور ابن عربی نے کہا کہ جب یہ افطار نہیں کرے گا، کھانے پینے سے جو ہے وہ باز رہے گا، اور تو یہ اس کے لیے گویا کہ روزے کا ثواب نہیں لکھا جائے گا، یہی مطلب ہے لا صامہ کا۔ اور بعض نے کہا کہ لا صامہ کا یہ دعا ہے، اور مطلب یہ ہے کہ گویا کہ اس نے روزہ ہی نہیں رکھا، اس کے لیے روزے کا ثواب نہیں لکھا جائے گا۔ لا صام من صام الابد، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا رجل یصوم الدہر قال وددت انہ لم یصم الدہر، میں تو پسند کرتا ہوں کاش وہ یہ صوم دہر نہ رکھتا۔ باب صوم یومن و افطار یومن، یہ باب اس باب میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے کہا تھا ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن افطار کرو، یعنی جب عبداللہ ابن عمرو سے کہا تھا کہ مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو، تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو فرمایا تھا کہ 1 دن کا روزہ رکھو اور 1 دن بلا روزے کے رہو۔ حدیث پاک وہی حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبہ عن مغیرہ قال سمعت مجاہدا عن عبداللہ بن عمرو، فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی محمد ابن بشار نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی غندر نے، ان کا نام محمد ابن جعفر بصری ہے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے روایت کی مغیرہ سے، انہوں نے کہا کہ میں نے مجاہد کو سنا، وہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص سے روایت کرتے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام سے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے ارشاد فرمایا تھا سم من الشہر 3 ایام، کہ تم مہینے میں 3 دن کے روزے رکھو۔ تو انہوں نے عرض کیا تھا اطیق اکثر من ذالک یا رسول اللہ، مجھے تو اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ فما زالا، تو برابر یہ عرض کرتے رہے کہ مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سم یوما و افطر یوما، 1 دن روزہ رکھو اور 1 دن افطار کرو، بغیر روزے کے رکھو۔ اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن فی کل شہر، کہ ہر مہینے قرآن کریم کی تلاوت کرو، یعنی ہر مہینے میں پورا قرآن پڑھ لیا کرو۔ تو انہوں نے کہا انی اطیق اکثر یا رسول اللہ، میں تو اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں کہ میں 1 مہینے سے پہلے قرآن مکمل کر لوں۔ تو فما زالا، برابر کہتے رہے یہاں تک کہ حضور نے فرمایا فی 3، کہ پورا قرآن 3 دن میں ختم کر لیا کرو۔
اس لیے ہمارے علماء نے فرمایا کہ مستحب یہ ہے کہ 3 دن سے کم میں پورا قرآن نہ پڑھا جائے۔ اور علامہ نووی علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ اسلاف کی قرأت قرآن کے وظائف میں عادت یہ ہے کہ بعض 1 مہینے میں ختم کرتے تھے، اور اکثر جو ہے وہ اکثر 1 دن 1 رات میں 8 قرآن مجید ختم کر لیا کرتے تھے۔ باب صوم داود علیہ السلام، یہ باب صوم داود علیہ السلام کے بیان میں پہلے ذکر کیا تھا کہ 1 دن کا روزہ اور 1 دن کا افطار، اس کے بعد صوم داود علیہ السلام کا ذکر کیا، اور اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہ افضل ہے، اور ایک دن روزہ رکھنا، 1 دن افطار کرنا، یہ حضرت داود علیہ السلام کے عمل کی اقتدا کرنا ہے۔ حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا حبیب بن ابی ثابت قال سمعت ابا العباس مکی وکان شاعرا وکان لا یتام فی حدیثہ قال سمعت عبد اللہ بن عمرو بن العاص قال لی النبی صلی اللہ علیہ وسلم انک لتصوم الدہر وتقوم اللیل فقلت نعم۔ یہ حدیث پاک وہی ہے جو پہلے گزر گئی ہے، راویان حدیث کو دیکھ لیں۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی آدم ابن ابی ایاس نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی شعبہ نے، انہوں نے فرمایا کہ ہم سے حدیث بیان کی حبیب ابن ابی ثابت نے، انہوں نے کہا کہ میں نے ابو العباس مکی کو سنا، وکانا شاعرا، اور ابو العباس مکی شاعر تھے، وکانا لا یتام فی حدیثہ، اور وہ اپنی حدیث میں متہم نہیں تھے۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ شاعر اکثر بیشتر اپنے اشعار میں غلو کرتا ہے اور مدح و ذم میں حد معتدل سے آگے بڑھ جاتا ہے، لیکن ابو العباس مکی اگرچہ شاعر تھے لیکن حدیث کے راوی ہیں، اور حدیث کے راوی ہونے کے اعتبار سے یہ عادل اور ثقہ ہیں، یہاں تک کہ ان سے روایت کی جاتی ہے اور یہ متہم نہیں ہے۔ اپنی حدیث میں فی حدیث ہی، یہ فی حدیث نبی نہیں کہا، فی حدیث ہی، اس طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ ابو العباس مکی سے جو بھی روایت ہو، چاہے وہ حدیث نبوی ہو یا اس کے علاوہ اور کوئی کسی بات کی روایت کرے، اس میں یہ متہم نہیں ہے۔ چلیے، اور ان کی توثیق کی احمد نے، ابن معین وغیرہ نے، اور یاد رکھیے کہ ابو العباس مکی سے بخاری شریف میں اس حدیث کے علاوہ اور کوئی دوسری حدیث نہیں ہے۔ ہاں 2 اور حدیثیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث جہاد میں ہے اور دوسری حدیث کتاب المغازی میں ہے۔ چلیے، فرماتے ہیں ابو العباس مکی کہ میں نے عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کو سنا، انہوں نے کہا کہ مجھ سے نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ تم ہر دن روزہ رکھتے ہو اور ہر رات میں قیام کرتے ہو، تو میں نے کہا کہ جی، تو فرمایا انک اذا فعلت ذلک، اگر تم ایسا کرتے رہے، حجمت لہ العین، تو تمہاری آنکھ دس جائے گی، ونفحت لہ النفس، اور تمہارا جسم کمزور ہو جائے گا، لا صام من صام الدہر، جس نے ہمیشہ روزہ رکھا اسے روزہ رکھنے کا ثواب نہیں ملتا ہے، اس لیے کہ ہمیشہ روزہ رکھے گا تو عید کے دن بھی رکھے گا، ایام تشریق میں بھی رکھے گا، اس لیے فرمایا کہ ثواب نہیں ہے۔ اور مراد یہ کہ اس کو ثواب کامل نہیں ہے،
اس قول سے نبی کریم کا مقصود لوگوں کو صوم دہر سے روکنا تھا، ان پر شفقت اور رحمت کی وجہ سے۔ نبی کریم نے فرمایا صوم و ثلاثت ایام صوم الدہر کلہ، مہینے میں 3 دن کا روزہ ایسا ہے جیسے کہ ہر دن کا روزہ۔ تو میں نے کہا کہ مجھے تو اس سے زیادہ کی طاقت ہے، تو فرمایا فصم ثلاثت صوم داود علیہ السلام، تم داود علیہ السلام کا روزہ رکھو، کہ داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن روزہ ترک کرتے تھے۔ ولا یفر اذا لاقا، اور جب دشمن کا مقابلہ ہوتا تو آپ میدان کارزار اور دشمن کے مقابلے سے رائے فرار اختیار نہیں کرتے تھے۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس قول میں سن صوم داود علیہ السلام۔ حدثنا اسحاق الواسطی قال حدثنا خالد عن ابی قلابہ قال اخرجنی ابو الملیح قال دخلت مع ابیک على عبد الله بن عمرو فحدثنا ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ذکر له صومی فدخل علی فالقیت له وسادة من ادم حشبها لیف فجلس على الارض وصارت الوسادة بینی وبینہ فقال اما يكفيك من كل شهر 3 ايام قال قلت يا رسول الله قال 5 قلت يا رسول الله قال 7 قلت يا رسول الله قال 9 قلت يا رسول الله قال 11 ثم قال النبي لا صوم فوق صوم داود علیہ السلام شطر الدہر صم یوما و افطر یوما۔ اس حدیث کے 7 راوی ہیں، ایک اسحاق واسطی، یہ اسحاق ابن شاہین ابو بشر واسطی ہیں، دوسرے خالد ابن عبداللہ ہیں، تیسرے خالد ابن مہران حزہ ہیں بصری ہیں، چوتھے ابو قلابہ ہیں، ان کا نام عبداللہ ابن زید جرمی ہے، یہ ائمۃ العالم میں سے آتے ہیں۔ 5ویں ان کے والد زید ابن عمر ہیں، چھٹے ابو ملیح ان کا نام عامر ہے، اور 7ویں عبداللہ ابن عمر ہے۔ یہ حدیث پہلے بھی گزر گئی ہے، مگر پھر آپ دوبارہ سنیے۔ فرماتے ہیں امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی اسحاق واسطی نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی خالد نے، انہوں نے روایت کیا خالد سے، وہ روایت کرتے ابو قلابہ سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی ابو الملیح نے، انہوں نے کہا دخلت مع ابیکا، دخلت مع ابیکا میں خطاب ابو قلابہ سے ہے اور ان کے والد ہیں زید۔ تو ابو ملی نے کہا ابو قلابہ سے کہ میں تمہارے والد زید کے ساتھ عبداللہ ابن عمر ابن عاص کے پاس گیا تھا، تو انہوں نے ہم سے یہ حدیث بیان کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سامنے میرے روزے کا ذکر کیا گیا۔ فدخل علیہ، تو نبی کریم علیہ السلام میرے پاس تشریف لائے۔ فَأَلْقَيْتُ لَهُ وِسَادَةً مِّنْ أَدَمٍ، تو میں نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک چمڑے کا تکیہ پیش کیا، حشوها لیف، کہ جس تکیے میں کھجور کی چھال بھری ہوئی تھی۔ فَجَلَسَ عَلَى الْأَرْضِ، تو نبی کریم علیہ السلام زمین پر تشریف فرما ہوئے۔ وَصَارَتِ الْوِسَادَةُ بَيْنِي وَبَيْنَهُ، اور حضور نے تکیہ میرے اور اپنے درمیان رکھا۔ تو نبی کریم نے فرمایا اما یکفیک من کل شہر 3 ایام، کیا تمہیں ایک مہینے میں 3 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، جواب محذوف ہے، معنی ہے یا رسول اللہ لا یکفینی الثلاثہ، سرکار
مجھے 3 دن کے روزے کافی نہیں ہے، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو سرکار نے فرمایا کیا 5 مہینے میں 5 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، مجھے 5 روزوں سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو پھر حضور نے فرمایا 7 دن کے روزے کافی نہیں ہیں؟ تو میں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، مجھے اس سے زیادہ کی طاقت ہے۔ تو فرمایا کہ مہینے میں 9 دن کے روزے رکھو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ، مجھے اس سے بھی زیادہ کی طاقت ہے۔ تو فرمایا اچھا ٹھیک ہے 11 دن کے روزے رکھو۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ طاقت ہے۔ تو اب سرکار نے فرمایا لا صوم فوق صوم داود علیہ السلام، حضرت داود علیہ السلام کے روزے سے اوپر کوئی روزہ نہیں ہے۔ وہ روزہ کیسا تھا؟ شطر الدہر، آدھے دن، سم یومن وافطر یوما، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن بغیر روزے کے رکھو۔ مطابقت ترجمۃ الباب سے اس بارے میں ہے کہ اس حدیث سے یہ معلوم ہوا کہ صوم داود علیہ السلام تمام روزوں میں افضل ہے، اور اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام اپنی امت پر کتنے شفیق اور مہربان تھے، اور نبی کریم علیہ السلام عبادت میں تعمق اور تشدد سے صحابہ کرام کو منع فرماتے تھے، اس لیے کہ زیادہ عبادت میں تعمق یہ ملال اور اکتاد کی طرف پہنچا دے گا کہ اس کے بعد انسان اصل فرائض سے بھی لاپرواہ ہو جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنے اعمال صالحہ، اوراد اور محاسن اعمال کی خبر دینا جائز ہے، مگر جب کہ یہ ریا کے طور پر نہ ہو۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کریم علیہ السلام کس قدر متواضع تھے کہ تکیے کو آپ نے نہ لگایا، بلکہ تکیہ آپ نے اپنے اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے درمیان کر دیا۔ اور یہ بھی کہ نبی کریم علیہ السلام کے تکیہ جو پیش کیا گیا تھا اس کا جو بھراؤ تھا وہ کھجور کی چھال کا تھا۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں بہت دنیا سے اعراض کرتے تھے، عیش و آرام سے دور رکھتے تھے، اس لیے کہ اگر عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کے پاس اس سے بہتر اور کوئی تکیہ ہوتا تو وہ ضرور نبی کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش فرما دیتے۔